Assalamu alaikum. This is lecture 28 of Gender Issues in Psychology. Gender, work and related issues. This is the topic for today's discussion. But before that, let's have a quick look at what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we started our talk about gender and work. And we discussed different aspects of gender and work-related issues, especially a glass ceiling effect. The main subjects or topics that we talked about in the last lecture were hurdles in women empowerment, glass ceiling effect, factors responsible for glass ceiling, consequences of glass ceiling, breaking through the glass ceiling, women, work and multiple responsibilities. پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا تھا کہ ویمن امپاورمنٹ یا فیمیل امپاورمنٹ یا امپاورمنٹ آف فیمیل سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ ایسی ٹرمز ہیں جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں اکنامکلی وائبل یونٹس ہوں سوسائٹی کے، وہ کام کرتی ہوں، کسی پروفیشن میں ہوں، فارمل جاب کرتی ہوں، فارمل ورک کرتی ہوں. اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ فارمل اور انفارمل ورک میں ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. زیادہ تر خواتین کام تو کرتی ہیں، دے آر انوالوڈ ان ورک بٹ دیٹ ورک از ناٹ فارمل ورک، اور ان کا کام جو ہے وہ انفارمل ورک ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہم نان ورکنگ پرسنز یا نان ورکنگ فیمیلز کہتے ہیں یا محض ہاؤس وائفس کا نام دے دیتے ہیں. اور فارمل ورک اگر وہ کرتی ہوں تو پھر ہم ان کو آکوپیشن کے درجے میں لاتے ہیں، پروفیشنل کیٹیگری میں ان کو شامل کرتے ہیں اور فارمل ورک کی کیٹیگری میں یا فارمل ورک فورس کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. اب یہی خواتین جب فارمل ورک فورس میں شامل ہو جاتی ہیں تو مختلف پوزیشنز میں کام کرتی ہیں. وہ عام مینیل لیبر کے درجے پہ بھی کام کر سکتی ہیں، بلو کالر جاب بھی کر سکتی ہیں، وائٹ کالر پوزیشنز میں ہوتی ہیں، مینیجریل پوزیشنز میں ہو سکتی ہیں، ایگزیکٹوز ہو سکتی ہیں، کسی بڑے بورڈ کی ممبرز ہو سکتی ہیں، کسی کارپوریشن کی چیئر پرسن ہو سکتی ہیں. ان تمام لیولز میں ان کو پہنچنے میں خاصی دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے اور اس کے لیے کافی ریسرچ ایویڈنس موجود ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کلچر میں خواتین جب اپنے پروفیشن میں ایکسیل کرنا چاہتی ہیں، کسی ہائر پوزیشن پہ جانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے ان میں کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے، تو ان کے لیے وہاں پہنچنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. Now there can be various factors that cause this situation, and one of the most important factors that has been studied by psychologists and especially organizational psychologists, that is the glass ceiling. گلاس سیلنگ سے مراد ہے، اور جس کو ہم نے بہت تفصیل سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، کہ ایک انویزیبل بیریئر عورتوں کے آگے بڑھنے، عورتوں کی ترقی کے راستے میں ایک انویزیبل قسم کی رکاوٹ پائی جاتی ہے. ایسی رکاوٹ جو جان بوجھ کر کھڑی نہیں کی گئی، انٹینشنل تو شاید نہیں ہے، لیکن سارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ دیٹ از پازیٹیولی اسکیوڈ ٹورڈز مین، آدمیوں کو سپورٹ کرتا ہے. فیمیلز کے لیے اس میں دشواریاں زیادہ پائی جاتی ہیں. مثلاً یہ کہ اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہونا کسی جاب میں پروموشن کے لیے، یا جیسے کہ فارن ٹریننگ، اور اکثر خواتین جو ینگ ہوتی ہیں یا نیولی میرڈ ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی عام طور پہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، ان کے لیے فارن ٹریننگس پاسبل نہیں ہوتی، جبکہ کچھ برس کے بعد جب ان کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو وہ یہ ٹریننگس بھی کر سکتی ہیں، مختلف کورسز کر سکتی ہیں، اپنی اکیڈیمک کوالیفیکیشن کو امپروو کر سکتی ہیں. تو اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے، اس طرح کا اسٹرکچر آرگنائزیشن ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے وقت پر اس کو اور صحیح طرح سے اپنے ہائر پوزیشن کو اور اپنے ایمبیشن کو اچیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. ہم نے گلاس سیلنگ کے بہت سے اسپیکٹس ڈسکس کیے تھے اور اس کا افیکٹ دیکھا تھا عورتوں پر. سائیکولوجیکل افیکٹس کیا ہیں اس کے، ان میں ایک طرح کا لیک آف سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، فیلنگ آف ہیلپ لیسنس، فرسٹریشن. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ بہت زیادہ قابل ہیں اور آپ کے پاس تمام کوالیفیکیشنز موجود ہیں ٹاپ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے، اس کے باوجود آپ کو ایسے مواقع نہیں مل رہے ہیں یا آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ آپ ٹاپ پوزیشنز پر کبھی بھی نہ پہنچ سکیں، تو خود بخود فرسٹریشن کی ایک فیلنگ عورتوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو مرد جو ہیں زیادہ کوالیفائڈ ہیں
اور یا پھر یہ کہ ان کے مرد بنے ہی ہائر پوزیشنز کے لیے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ ان پوزیشنز کے لیے نہیں ہیں. ان ہرڈلس کو دور کرنے کے لیے بہت سے سولوشنز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, جن میں زیادہ امپورٹنٹ یہی ہم نے کہا تھا کہ سروس رولز کو چینج کیا جا سکتا ہے, فلیکسیبل بنایا جا سکتا ہے, عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر اس طرح کی چیزیں کی جائیں اور خاص طور پہ ان کو اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن امپروو کرنے کے لیے ایج ریلیکسیشن دے دی جائے, تو ایسی صورتوں میں وہ گلاس سیلنگ کو یا اس کے ایفیکٹ کو بہت حد تک کم کر سکتی ہیں. Now, in today's lecture, we'll talk about some other very important aspects of women empowerment and women and work. Many women are entering the workforce nowadays, but they are facing a lot of problems in that. Gender, work, and related issues. Now, we are not talking about just women alone. We are talking about gender. بہت سے ایسے پرابلمس ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. لیکن جینڈر اسٹڈیز میں یا جینڈر ایشوز کی بات کرتے ہوئے ہم خاص طور پہ فیمیل ریلیٹڈ ایشوز کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ادروائز جو باقی چیزیں ہیں, جو سائیکولوجیکل پرنسپلس ہیں, جو فائنڈنگس ہیں, وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ اپلائی کرتی ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کو. بٹ دیر آر سرٹن ایشوز وچ آر found more in case of females as compared to men. Very few men experience those situations or problems that most of the women experience. Now coming back to the issue of work. Work کے معاملے میں professionalism, occupation, ان چیزوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں کو جو جس طرح کے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یوزلی وہ یونیک پرابلمس ہوتے ہیں خواتین کے, بہت سے مردوں کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. مثلاً یہ کہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی عورت کام نہیں کر پاتی, یا کوئی سرٹن طرح کی جابس وہ نہیں کر پا سکتی, وہ صرف ایک خاص طرح کی جاب کر سکتی ہے, چھوٹے کے بچوں کی وجہ سے اس پرابلم کا سامنا مردوں کو نہیں کرنا پڑتا. تو ہم بات تو جینڈر اور ورک کی کر رہے ہیں, لیکن ہم خاص طور پہ ان ایشوز کا ذکر کریں گے جن کا فیمیلز کو زیادہ تر سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں, ایکسیپشنل کیسز میں میلز بھی ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے ان کو ہینڈل کرنا, ان سے نجات پانا زیادہ آسان ہے. فیمیلز کے لیے اس سے نجات پانا بھی مشکل ہے اور ان کا سامنا کرنا بھی خاصا دشوار. The purpose of our discussion of gender and work is fourfold. A. To develop an awareness of the hurdles in the way of women empowerment. B. To develop an understanding of how women feel and what they experience as a result of stereotypical attitudes towards women's work and their ability. ہماری اس تمام ڈسکشن کے 4 ٹارگٹس ہیں, 4 طرح کے مقاصد ہیں کیوں ہم اس ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ عورتوں کو کن ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسی سے ایسوسیٹڈ دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ کو ویورز کو یہ احساس ہونا چاہیے, اس بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب فیمیلس کو ان ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں. بیکاز اف یو آر اے میل دین پرابلی یو ڈو ناٹ ہیو ایون دا سلائٹسٹ آئیڈیا آف ہاؤ اے وومن فیلس ان دیز سچویشنس. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں نہیں ہے, لیکن ایسا ہی ہے بیکاز یو ہیو ناٹ بین براٹ اپ دا وے اے فیمیل واز براٹ اپ. تو جو چیزیں, جو کیریکٹرسٹکس, جو کوالٹیز اس میں خود بخود شیپنگ کے ذریعے پیرنٹس نے اور معاشرے نے پیدا کی ہیں, وہ ایک میل چائلڈ میں پیدا نہیں کی جاتی. تو اس لیے ان کے ایکسپیرئنسز بھی یونیک ہوتے ہیں اور ان کے رسپانسز بھی. تو پہلے 2 ایشو تو یہ ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈسکشن اور ان لیکچرز کے نتیجے میں ان کے بارے میں ایک اویئرنیس پیدا ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ سی, ٹو سینسٹائز اسٹوڈنٹس ٹو دا سگنیفیکینس and the need for gender equality and equity. And D, to inculcate a supportive attitude and a genuine desire to help women become economically viable units of the society. So if we achieve the first 2 targets, then what are the next 2 targets? ایک تو یہ کہ آپ کو سینسٹائز کیا جائے کہ جینڈر اکوالٹی کی اور ایکوٹی کی آج کل کے زمانے میں کیا اہمیت ہے. اگر فیمیلس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, ہاں, اٹ ایڈس ٹو اے فیلنگ آف
a positive feeling towards oneself, a high self-esteem, a positive self-concept. But look at it from the male's point of view. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو کام کرنا چاہیے اور عورتوں کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے, تو یہ صرف اور صرف عورتوں کی ہمدردی میں یا عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. فار سینچریز men have been working and they have been supporting the families. They have been running the household. اور ایک مرد فیملی خواہ اس کی 2 افراد پر مشتمل ہو یا 20 افراد پر, تمام کی تمام ذمہ داری اس مرد پر ہوتی ہے. تو اگر اس کے ساتھ عورت بھی کام کر رہی ہو, فارمل ورک کر رہی ہو اور فیملی کی فائنینشیل کنڈیشن کو امپروو کرنے میں اس کا ساتھ دے, تو مرد کا برڈن کافی حد تک کم ہو سکتا ہے اور مرد پر سے پریشر اور اسٹریس بہت حد تک دور ہو سکتا ہے. تو اس لیے فیمیل ورک اور فیمیل امپاورمنٹ کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ مردوں کے ساتھ جب ایکوٹی ہوگی اور ایکوالٹی ہوگی تو مردوں کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوگا, فیملی میں ایک ہارمنی کی فیلنگ پیدا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ویورس سپورٹیو ہوں, ان کا رویہ ایک سپورٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اس جانب کہ فیمیلس کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے, کس طرح سے ان میں ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کیا جائے, کس طرح سے ان کا انکریج کیا جائے کہ وہ اپنے آپٹیمل پوٹینشیل کو یوز کر سکتی ہوں, ان کے جو چیز کی ایبلٹی ہے اس کا بھرپور استعمال کر سکتی ہوں, اور آپ کہہ سکتے ہیں محاورتاً کہ وہ بھی مردانہ وار حالات کا مقابلہ کر سکتی ہوں اور اپنی فیملی کی فائنینشیل کنڈیشن کو اور اس کی جنرل حالت کو امپروو کرنے میں مرد کا ساتھ دے سکیں. ایشوز ان جینڈر اینڈ ورک. The number of educated women is increasing all over the world, and so is the number of women in work and profession. دنیا بھر کے تمام ممالک میں ایسی عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, پروفیشنل ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں, پروفیشنل فیلڈ میں داخل ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والی عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, انکم جنریٹ کرنے والی عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. فیمیل جو ہے پروفیشنز کی ایک وائڈ ویرائٹی میں انٹر ہو رہی ہیں. فیمیلز آر انٹرنگ انٹو اے وائڈ ویرائٹی آف پروفیشنز. The professions once considered men's professions are no longer exclusively for men. Females مختلف طرح کے پروفیشنز میں اب شامل ہو رہی ہیں, اور کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جن کے بارے میں کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عورتیں اس میں انٹر ہوں گی, لیکن وہ اب ان میں شامل ہیں اور ان میں حصہ لے رہی ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہیں. آج فیمیلز فائٹر پائلٹس بن رہی ہیں, ہارٹ سرجنز بن رہی ہیں, اس کے بعد نیوی میں جا رہی ہیں, اور بہت سی فورسز میں ان کا جو ہے ان کی شمولیت کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پائلٹس بن رہی ہیں, جہاز اڑا رہی ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر وہ جہازوں کو لے کر جا رہی ہیں. اسی طرح سے ایتھلیٹکس میں ان کی پرفارمنس اس طرح کی ہے کہ جیسے کہ آج سے 50 برس پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح سے بہت سی آرگنائزیشنس کو بھی فیمیلز ہیڈ کر رہی ہیں. آرگنائزیشنس کی ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت اہم کردار ہے, میکینیکل اور ٹیکنالوجیکل ورک میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. لیکن جہاں ورک فورس میں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ایک چیز میں کوئی زیادہ پروگرس ہمیں دکھائی نہیں دیتی عام طور پر ہمارے جیسے ممالک میں اور ہم سے ملتے جلتے ممالک میں, اور وہ یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی خواتین ہیں جو آرگنائزیشنس کو ہیڈ کرتی ہیں اور ان کی جو ہے CEO ہوتی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے تعلیمی اداروں کے پرنسپلز یا وائس چانسلرز فیمیلز ہیں, یا بہت سے ایسے جو ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ عورتیں رن کر رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ عام طور پہ یہ وہ انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پر صرف فیمیلز ہی ٹریننگ اور ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں. جہاں کہیں مکسڈ انسٹیٹیوشن ہوگا اور مکسڈ آرگنائزیشن ہوگی تو یوزلی میل وہاں پر ہیڈ ہوگا. ILO's Yearbook of Labor Statistics 2003 presents data for the years 1996 to 1999 and year 2000 to 2002 from 63 countries. ILO جیسا کہ آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, لیبر اور مزدور سے متعلق اور کام کرنے سے متعلق جو بھی انٹرنیشنل ہمارے پاس رولز اور ریگولیشنز اور ان کے رائٹس کے بارے میں جو انفارمیشن موجود ہے, ILO اس سلسلے میں سب سے بڑا اہم اور اوتھینٹک ادارہ ہے. باقی ادارے ILO کو فالو کرتے ہیں. ILO نے اپنی 2003 کی جو ایئر بک تھی
اس میں انہوں نے بہت سا ڈیٹا دیا مختلف ممالک کے بارے میں اور وہاں پر کام کرنے والی عورتوں کے بارے میں اور ان کے اسٹیٹس کے بارے میں. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے 2 مختلف ٹائم سلاٹس میں لیا جانے والا ڈیٹا جو ہے کمپیئر کیا اور بیسکلی انہوں نے 63 ممالک سے یہ ڈیٹا حاصل کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عورتیں جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اور کس طرح سے ان کو کیا مقام دیا جا رہا ہے آرگنائزیشنل لیول میں. The data reveals that in 45 of these 63 countries in year 2000 to year 2002, 30 to 60% of professional jobs were held by women. In 12 countries, this rate was more than 60%. So, سب سے پہلا ڈیٹا تو یہ ہے کہ تقریباً 60% کے قریب خواتین جو تھیں ان ممالک میں، کم از کم 45 ممالک میں وہ ورک فورس میں شامل تھی اور کچھ ممالک میں کچھ جگہوں پر ان کی تعداد 60% سے بھی زیادہ تھی. ایسٹرن یورپ اینڈ دا کنفیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس that is CIS had the highest overall share of women in professional jobs. The percentage of women's share ranged between 61% and 70% in many countries in Europe and Asia. However, this share was quite low in countries like Pakistan, that is 25.6%, and Bangladesh 25%. تو دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں عورتوں کی ورک فورس میں شمولیت کی کیا پرسنٹیج تھی. کچھ ممالک میں 60% سے زیادہ تھی، کچھ میں 70% اور اس سے بھی زیادہ تھی. البتہ CIS میں اور ایسٹرن یورپین کنٹریز میں عورتوں کی جو تعداد ہے ورک فورس میں وہ باقی تمام ممالک سے زیادہ تھی. کچھ ممالک میں یہ ریٹ خاصا کم تھا. پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت کم خواتین ہیں باقی ممالک کے مقابلے میں جو ورک فورس میں شامل ہیں اور ہمارے ریٹس تقریباً 25% اور اس کے آس پاس ہیں. لیکن یہ تو وہ عورتیں ہیں جو کہ ورک فورس میں شامل ہیں، جو کام کر رہی ہیں اور کام کرنے والی خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن یہ خواتین کیا کام کر رہی ہیں اور کس پوزیشن میں کام کر رہی ہیں، اس کے بارے میں مختلف ممالک میں بہت سی ڈسکرپنسی ہے اور بہت سا جینڈر ڈفرینس پایا جاتا ہے. The number of women in managerial positions is increasing, but the rate of increase is not very encouraging. The share of women in managerial positions is higher in Eastern Europe, North America, and South America as compared to East Asia, South Asia, and Middle East. ILOE کے figures جو کہ 2004 میں انہوں نے بیان کیے، اس کے مطابق نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں اور ایسٹرن یورپ میں خواتین کی زیادہ تعداد مینیجریل پوزیشنز میں، جبکہ ایشیا کے اور مڈل ایسٹ کے بہت سے علاقوں میں یہ تعداد خاصی کم ہے. اور پھر جو خواتین جو بہت ٹاپ لیول پہ پہنچتی ہیں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ کم ہے. The overall share of women in managerial jobs was 20 to 40% in 48 out of 63 countries in 2002. The ILO data reveals the share of women administrative and managerial workers in certain countries to be USA 45.9%, Japan 8.9%, Pakistan 8.7%, Bangladesh 8.5%, Saudi Arabia 0.9%. The share of women in top managerial positions, board positions or corporate officer positions is very less encouraging. ابھی آپ نے جیسا کہ دیکھا مختلف ممالک میں ٹاپ پوزیشن پہ اور ہائر مینیجریل پوزیشن پہ کام کرنے والی خواتین کی تعداد بہت کم ہے اور مختلف ممالک میں اس میں کافی ڈفرینس پایا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم دیکھیں تو بہت کم تعداد ہے، 8 اور 9% کے درمیان خواتین ہیں جو ہائر پوزیشنز پہ جاتی ہیں، مینیجریل پوزیشنز پہ جاتی ہیں. جب ہم مینیجریل پوزیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایک مینجمنٹ کے ذرا ہائر لیول پہ ہیں اور آرگنائزیشن کو مینیج کریں. دوسری اینگل جس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے وین اے وومن از اے مینیجر اور شی از اے باس دین شی از دا باس آف مین اینڈ ویمن. تو اس کے سبارڈینیٹس جو ہیں، اس کے ماتحت جو لوگ کام کریں اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں اور عام طور پر زیادہ تر مرد شامل ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلاس سیلنگ کی ہم نے بات کی تھی
وہ راستے میں رکاوٹ بنتی ہے عورت کے ہائر مینیجریل پوزیشن میں جانے کے لیے، کیونکہ پورا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہی اس طرح کا ہے کہ جو چینل ہے پروموشن کا اور دا چینل ٹو دا ہائر پوزیشن دیٹ از ڈومینیٹڈ بائی دا میلس. جینڈر ڈفرینسز ان کیریئر ڈیولپمنٹ، تو جہاں پر عورتوں کی ہائر پوزیشن میں جانے کے لیے گلاس سیلنگ کی رکاوٹ موجود ہے اور کچھ اور ایشوز جو ہیں اور سوسائٹل اور فیملیل ویریبلز ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ عورتوں کا اور مردوں کا کیریئر بھی ایک طرح سے ڈیولپ نہیں کرتا. فیمیلز کس طرح سے کیریئر پرسو کرتی ہیں، میلز کس طرح سے کیریئر پرسو کرتے ہیں، ان کے کیریئر پاتھس کون چنتا ہے، ان چیزوں میں بھی جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے شروع سے ہی ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا پائلٹ بنے گا یا انجینئر بنے گا، لیکن لڑکیوں کے لیے عام طور پہ ایسا نہیں سوچا جاتا. لڑکیوں کے لیے عام طور پر وہ جتنا بھی پڑھ لیں، جیسا بھی پڑھ لیں، جس بھی پروفیشن کے لیے پڑھ لیں اور پروفیشن کے لیے نہ بھی پڑھیں تو کوئی خاص بادریشن پیرنٹس کو نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ پڑھ رہی ہے تو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ انکریجنگ ایٹیٹیوڈ عام پیرنٹس کا نہیں ہوتا. تو جو اسی طرح سے کیریئر ڈیولپمنٹ بھی جب میل اور فیمیل چلڈرن کی ہوتی ہے یا ایڈلٹس کی ہوتی ہے، اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف ہرڈلس ان کے سامنے آ سکتی ہیں. مین چوز اے کیریئر پاتھ quite early as compared to women. Research shows that there is a higher likelihood that women will experience career interruptions and will leave work temporarily for concentrating on child rearing or family crises. In most societies, in case of married women, the husband's career is considered to be more important. Many, if not all women, subjugate their own career goals and ambitions to those of their husbands. So career path سے وہ adopt کرتے ہیں، اس وقت ڈسکریمنیشن ہے، ایجوکیشن کے لیول پہ ڈسکریمنیشن ہے، اور جب جاب میں آ جائیں تو ڈسکریمنیشن ہے. دنیا بھر میں تمام ممالک میں کی جانے والی ریسرچ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر سوسائٹی میں اگر ورکنگ عورت جو ہے، ورکنگ وومن جو ہے، اس کے اور میاں کے کام میں اور پروفیشن میں یا جاب میں چننا ہو تو پھر ہمیشہ شوہر کی جاب کو پریفرنس دی جاتی ہے. خواہ عورت کا پروفیشن اس سے بہتر ہو، وہ زیادہ سیلری لے رہی ہو اور اس میں آگے پروموشن کے آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوں، پھر بھی پریفرنس اس بات کو دی جاتی ہے کہ مرد کی ملازمت قائم رہنی چاہیے، اور اگر کسی کو جاب چھوڑنی ہے تو عورت جاب چھوڑ دے گی. تو اکثر عورتوں کے کیریئر میں دیکھا گیا ہے کہ کیریئر انٹرپشن جو ہیں عورتوں کی صورت میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. میلز یوزلی ان کا کیریئر انٹرپٹ نہیں ہوتا unless and until there is a problem between the organization and the person. کوئی اس طرح کا جھگڑا ہو جائے، کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے یا میل جاب تبدیل کرنا چاہے، ادروائز میلز کے کیریئر میں جو یوزلی کوئی بریک نہیں آتا، کوئی انٹرپشن نہیں آتی. لیکن بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جو بعض اوقات مہینوں کے لیے اور بعض اوقات سالوں کے لیے اور کئی دفعہ 5 یا 10 برس کے لیے اپنا کیریئر جو ہے وہ منقطع کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد گھریلو مصروفیات کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ کوئی بھی اپنی پروفیشنل کنٹریبیوشن نہیں کرتی. اور پھر جب وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں یا ایک طرح سے سیٹل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ورک فورس جوائن کرتی ہیں، جو کہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا. Most women experience discrimination at all phases of their career, at selection, at posting, at promotion and in salaries. عورتوں کو اپنے پروفیشن میں، اپنے کیریئر میں ہر لیول پہ کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ڈسکریمنیشن. And when we are referring to discrimination here in this context, we are referring to the discrimination between men and women. Men get favors, women don't. Men are at an advantage, women are not. Selection کے وقت، پوسٹنگ کے وقت، پروموشن کے وقت، ٹاپ باس چنے جانے کے وقت، جب چوائس ہوگی مرد اور عورت میں تو یوزولی مرد کو پریفرنس دی جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے اگر آپ یہ دیکھیں، جو ایک کہنا چاہیے کہ آپ چاہیں تو اس کو زیادتی کہہ لیں یا اس کو صرف ایک فیکٹ کہہ لیں، دنیا بھر میں
اگر عورتیں ٹاپ پوزیشن پر بھی ہوں, اور لوور لیول پہ تو ایسا ہوتا ہی ہے, ایون اگر وہ ہائیسٹ لیول پہ بھی ہوں تو بھی the amount as salary that they are getting is much less than what a man in that position will be getting. مثلاً, اور یہ چیز امریکہ جیسے ملک میں بھی پریکٹس کی جاتی ہے. In the US, in comparison to every dollar that men earn, women earn 72 cents. The case is even worse in case of women belonging to minority groups. Women are paid less than their male counterparts and experience harassment at workplace, besides glass ceiling and the fact that they are usually preferred for low status jobs. تو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی اور مہذب ملک میں بھی عورت کو جو ایک ہی پوزیشن پہ جب مرد اور عورت سلیکٹ ہوں گے تو عورت کو مرد کے مقابلے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 28% کم سیلری ملتی ہے. جہاں مرد $1 کماتا ہے وہاں پر عورت کو اسی کام کے لیے اسی پوزیشن پر 72 سینٹس ملتے ہیں. اور اگر ہم کم ترقی یافتہ ممالک میں جائیں, لیس ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں, تو وہاں پہ یہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب اور سیریس ہوگی. عورتوں کو اول تو دنیا بھر میں منتخب ہی لو اسٹیٹس جابس کے لیے کیا جاتا ہے, تو جہاں موقع ہوگا مرد اور عورت دونوں موجود ہوں گے, دونوں کینڈیڈیٹس ہوں گے, تو لوور پوزیشنس کے لیے عورتوں کو چنا جائے گا. اور ان کو چھوٹی موٹی اگر ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے تو وہ ایڈمن آفیسر ٹائپ, لوور لیول کے آفیسر کی ٹائپ کی پوزیشن ملے گی. اگر کسی بڑی آرگنائزیشن کا زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوگا, ایڈمن آفیسر ہوگا, تو عام طور پر فیمیل اس پہ کام نہیں کری ہوگی, میل کام کر رہا ہوگا. اور ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے, جنرل فیلنگ ہے کہ میل جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو اس پوزیشن پر ہونا چاہیے. یہ تو تھی کچھ جنرل ہرڈلز, عام ویریبلس, عام فیکٹرز جو عورتوں کے ورک میں اور پروفیشن میں اور ترقی کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح کے ایک بہت اہم فیکٹر کی بھی ہم بات کریں گے, اور وہ ہے سیکشول ہراسمنٹ. اس لفظ سے ہم بخوبی واقف ہیں, اکثر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, میڈیا میں اس کا خاصا استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کا ایکسپیرئنس مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. We are not saying that men don't ever experience sexual harassment. Of course, many men face this, and especially male children or male adolescents, they have this experience. But the number of such people is far less than the number of women who experience sexual harassment. عورتوں کی پروفیشنل زندگی میں اور ان کی جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اس وقت کے دوران ورک پلیس پر سیکشول ہراسمنٹ کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہم وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ سیکشول ہراسمنٹ ان جنرل. آف کورس ویل ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ آور مین کنسرن از سیکشول ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس. بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ what exactly sexual harassment is. Sexual harassment is one of the major causes of concern for working women or those aspiring to join the workforce. یہ وہ ایکسپیرئنس ہے جس کا مکسڈ انوائرمنٹ میں ایسی جگہ پہ کام کرنے والی عورتوں یا لڑکیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر مرد اور خواتین دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر عورت جو ہے وہ لوور اسٹیٹس کی جاب کر رہی ہے تو اس کو زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا بنسبت ان عورتوں کے مقابلے میں جو ہائر مینیجیریل پوزیشنز میں. دوسرے لفظوں میں جن پوزیشنز پر فیمیل کے پاس پاور ہوگی وہاں پر اس کو کم ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جہاں کم پاور ہوگی یا پاور نہیں ہوگی ہراسمنٹ کا سامنا زیادہ کرنا پڑے گا. اس ڈسکشن کو زیادہ ڈیٹیل میں لے جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سچویشن امیجن کریں, ایک امیجنری سچویشن جس میں آپ ہیں, خواہ آپ میل ہیں یا آپ فیمیل. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ سی ہاؤ یو ول فیل. اف یو آر اے مین, how will you feel if you are standing at the bus stop and every now and then someone touches you or pinches you? You get into the bus and someone starts passing ridiculing comments on your dress, makes fun of your body, laughs at you. Then you reach your office and you find people discussing your physique. The boss tries to
touch you or hold your hand when you hand him over a file. تو آپ کو کیسا محسوس ہوا یہ سچویشن امیجن کر کے؟ You will probably, if you are a male, you will probably slap that person or throw that person out of the window of the bus. But you were a female. The female does not find usually the courage to snub that person, to talk harshly to that person, or to hit that person back. And most women, especially young girls, do not even relate this experience to anybody, even to their mothers. Why? Because they are feeling embarrassment over this experience. اور تمام معاشروں میں، یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، تمام معاشروں میں بہت سی خواتین کو اس طرح کے سلوک کا سامنا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک یہاں پہ جینڈر ڈفرینس پایا جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا فیمیلز کو زیادہ ہوتا ہے، میلز کو بہت کم اس کا سامنا ہوگا. یہ چیز جب ورک پلیس میں ہوتی ہے تو اس کے بہت سے کانسیکوینسز ہیں فیمیلز کے لیے، جس کے بہت دیر تک رہنے والے اثرات ہیں ان کے پروفیشن پر اور ان کی سائیکی پر. سیکشول ہراسمنٹ may have the following consequences: shame and embarrassment, interrupted career paths in many cases, hurt and low self-esteem. بہت سی سچویشنز میں تو فیمیلز کا کیریئر پاتھ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اگر کسی کو اسی چیز کا سامنا بارہا کرنا پڑے، یا اگر وہ کوشش بھی کرے ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کی، لیکن لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ڈسکریجنگ ہی ہو اور یہ ایک پرسسٹنٹ قسم کا ایکسپیرئنس چل رہا ہو ان کے ساتھ، تو بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ گھبرا جاتی ہیں. اور گھبراتی بھی اس وجہ سے ہیں کہ ان کو ایک طرح کا شیم کا، امبیرسمنٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور فرسٹریشن کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہی. اس کے علاوہ بھی بہت سے ریئیکشنز اور کانسیکوینسز ہیں جو سیکشول ہراسمنٹ کے نتیجے میں ہوتے ہیں. Fear, helplessness, inhibitions and lack of self-confidence, negative attitudes of the society, feelings of dependence, need for a male caretaker. ڈپینڈنس کی فیلنگ خود بخود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ عورت کا یا لڑکی کا یہ خیال ہوگا کہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل سپورٹو نہیں ہے، لڑکیوں کو کام کرنے نہیں دے گا، اور اگر مجھے گھر سے باہر جانا اور کام کرنا ہے تو مجھے کسی مرد کے ساتھ ہونا چاہیے جو میرا دھیان رکھ سکے اور میری حفاظت کر سکے، اور جب میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو اس کا جواب وہ دے، کیونکہ میرے جواب دینے سے تو لوگ سدھرتے نہیں ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور اس طرح کا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا اور کیریئر پاتھ میں انٹرپشنز بھی آئیں گی، تو پھر عورتیں کیا کریں گی؟ They will probably change a career path or quit. Limiting oneself to a career in female-only environment. So نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین اس بات کو پریفر کرتی ہیں کہ وہ فیمیل اونلی انوائرمنٹ میں کام کریں، ایسے اداروں میں کام کریں جہاں پر صرف خواتین ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر خواتین کی پریفرنس، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کی کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ملازمت کر لیں، خواہ وہ اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، بیکاز دے فیل سیف اینڈ سیکیور اینڈ ناٹ تھریٹنڈ ان دوز انسٹیٹیوشنس، کیونکہ وہاں پہ آپ کے کلیگس بھی فیمیلس ہیں، وہاں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی فیمیلس ہیں، سبارڈینیٹس فیمیلس ہیں، اور باس بھی فیمیل ہیں. تو یہ تو تھے تھوڑے سے اثرات جو کہ سیکشول ہراسمنٹ کے ہو سکتے ہیں. اور سیکشول ہراسمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیمیلس کے کیریئر کے راستے میں ایک ہرڈل ہو سکتی ہے، انٹرپشن کا باعث ہو سکتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹیکنیکلی بات کریں سیکشول ہراسمنٹ کی، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس سے کیا مراد ہے، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر اگر ہم ILO کے چارٹر، ان کے رولز اور ریگولیشنز اور ان کے دیے گئے نوٹس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو سیکشول ہراسمنٹ کیا ہوگی. According to ILO's 2003 ABC of Women Workers' Rights and Gender Equality, sexual harassment refers to unwelcome sexual advances or verbal or physical conduct of a sexual nature which has the purpose or effect of unreasonably interfering with the individual's work performance or creating an intimidating, hostile, abusive or offensive working environment. تو جب ہم سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی اس طرح کا سلوک، اس طرح کا رویہ جس کی تھوڑی سی سیکشول اورینٹیشن ہو، جس کو آپ چاہتے نہ ہو، جس کے لیے آپ خواہش مند نہ ہو، ان ویلکم ہو، فورس کی گئی ہو دوسرے پر،
خواہ وہ ایسی ہی ہو کہ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, وہ زبردستی آپ کے ساتھ فرینک ہو کے کوئی شخص بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوگی. اور ورک پلیس میں اس کو سمجھا جائے گا کہ جینڈر ایکوالٹی کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے, کیونکہ جب ہم ایک کو ایڈوانٹیج دے دیں گے, ایک جینڈر کو ایڈوانٹیج دے دیں گے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر سکتا ہے, تو خود بخود جینڈر بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. The same document states examples of sexual harassment: insults, remarks, jokes, and insinuations of a sexual nature, and inappropriate comments on a person's dress, physique, age, or family situation. So, ILO کے مطابق انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے ان چیزوں کی جو سیکشل ہراسمنٹ میں شامل سمجھی جائیں گی. اس میں غلط طرح کے جوکس, غلط طرح کی گفتگو, ایسی گفتگو جو کسی شخص پہ امپوز کی جا رہی, وہ اس میں انٹرسٹ بھی نہیں لے رہا, اور اس کے ساتھ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ جو فیمیل اس میں انٹیمیڈیٹڈ محسوس کریں, یہ تمام چیزیں بھی سیکشل ہراسمنٹ کا حصہ ہیں. Undesired and unnecessary physical contact such as touching, caresses, pinching, assault, embarrassing remarks and other verbal harassment, lascivious looks and gestures associated with sexuality, compromising invitations, requests for sexual favors. So, sexual harassment میں صرف کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں آ رہی جس میں زبردست طریقے سے, زبردستی کے ساتھ یا فورسفلی کسی سے کوئی کام کروایا جا رہا ہو, یا اس کو پریس کیا جا رہا ہو کسی چیز کے لیے, یا ڈائریکٹلی کوئی ریمارکس دیے جا رہے ہو. اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو کہ یہ حرکت کرنے والا شخص تو بہت پازیٹیو طریقے سے, بہت سافٹ طریقے سے کر رہا ہو, لیکن جو فیمیل جو ہے اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہ ہو اور اس کو اچھا نہ سمجھتی ہو, اس پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز امپوز کی جائے گی, ایون اگر اس کو خام خواہ میں اسمائل کر کے بھی دیکھا جائے گا, when she is not in favor of that, in fact she likes to discourage that, even then it will be a part of sexual harassment. یعنی کوئی بھی ایک جینڈر جو ہے دوسرے کے اوپر اگر اس طرح کی چیزیں امپوز کرے گا تو وہ ہراسمنٹ کا باعث بن سکتی ہیں اور اسی ڈیفینیشن میں شامل ہوں گی. اینڈ ونس اگین وی شوڈ keep this in mind that sexual harassment may happen to men also, especially young males, adolescents or male children. ان کو بھی ان چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے, اور اگر ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی فرینکنیس بھی شو کرے گا, یا ان کے ساتھ زبردستی اس طرح کے جوکس کٹ کرے گا, یا ان کی فزیک کا مذاق اڑائے گا, یا ان کے بارے میں ان کو ڈسکس کرے گا, تو یہ سب کچھ سیکشل ہراسمنٹ کا حصہ ہی سمجھا جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ ایک بیسک ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی. سیکشل ہراسمنٹ امپلائز the extortion of sexual cooperation through subtle or explicit threats of job-related consequences and pervasive sex-related verbal or physical conduct that is unwelcome or offensive. اور جب ہم سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کر رہے ہیں, ہم صرف کامن ہراسمنٹ کی بات نہیں کر رہے جس کا سامنا کسی کو بازار میں یا سڑکوں پر ہو سکتا ہے. ورک پلیس میں اگر ایسا ہوگا تو عام طور پہ اس کے ساتھ یہ تھریٹ دیا جاتا ہے, تھریٹن کیا جاتا ہے فیمیل کو کہ اگر وہ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرے گی, اور مثلاً کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کافی پینے کے لیے چلیں یا آئس کریم کھانے کے لیے چلیں, اور وہ فیمیل انکار کرتی ہے, تو اس کو یہ دھمکی دینا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اس کے ورک کے اوپر, یا اس کی سیلری کے اوپر, یا اس کی پروموشن کے وقت, تو یہ جو ہے یہ بھی ہراسمنٹ کا پارٹ ہے. فورس کیا جا رہا ہے کسی شخص کو وہ چیز کرنے کے لیے جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتا, اور فورس کیا جا رہا ہے آن دا بیس آف دا جینڈر اینڈ دا سیکس آف دا پرسن. تو جب اس طرح سے کیا جائے گا تو وہ ہراسمنٹ ہی سمجھی جائے گی. اس کو ایسے معاشروں میں جہاں پر ان چیزوں کے بارے میں رولز اور لاز باقاعدہ سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, انفورس کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں فیمیل جو ہے پراپر لیگل ایکشن لے سکتی ہے, اس چیز کو رپورٹ کر سکتی ہے اگر اس کے ساتھ بار بار یہی سلوک روا رکھا جائے. Sexual harassment is not just a gender issue, it's a human right issue. It has deep-rooted effects on the person's psyche. Besides, it is a discrimination as well as a health issue. اب سیکشل ہراسمنٹ جو ہے صرف ایک عام بات نہیں ہے, اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور وقتی طور پہ مذاق سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اس کے بہت لمبے لانگ ٹرم افیکٹس ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈسکرمنیشن ایشو ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو ہے ہی,
کیونکہ تمام انسانوں کو برابر رائٹس حاصل ہیں. لیکن جب ایک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو تھا انڈر پریویلیج تھا اور جس شخص نے زیادتی کی وہ زیادہ پریویلیج تھا. Although mostly women complain of being sexually harassed, it is not a purely women-only issue. Men, though less frequently, may also experience such treatment. One study showed that 20% of the surveyed women reported having been sexually harassed at the workplace. The males having experienced the same were 10%. However, some researchers estimate that 1 in every 2 women working in an organization will experience sexual harassment at some stage of their career. تو آپ نے جیسا کہ دیکھا سیکشل ہراسمنٹ کا سامنا مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن مردوں کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ان کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. جہاں عورتیں 20% عورتوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ورک پلیس پر، وہاں پر 10% آدمیوں کو کرنا پڑتا ہے. اور کچھ ریسرچز میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دگنی تعداد ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہر 2 میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آدھی عورتیں جو ہیں یعنی ہر 2 میں سے ایک کو یعنی 50% کو سیکشل ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیکشل ہراسمنٹ کے اثرات جیسا کہ ہم نے کہا سائیکولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں، اکنامیکل بھی ہو سکتے ہیں اور فزیکل سینس میں بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز اٹ may lead to some sort of damage or injury to a person. Women may experience sexual harassment not just at the workplace alone, but at any place, any time of the day. Going to a crowded shopping mall, traveling by public transport, or waiting on the bus stop, all are the highly probable sites of sexual harassment. تو سیکشل ہراسمنٹ کا سامنا کسی طرح سے بھی کسی جگہ پر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کسی فیمیل کو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی بھی خواتین کو کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ چھوٹی عمر میں ان کو زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ وہ گھر سے باہر تنہا نکلیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم ایگریشن کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک چیز کی بات کی تھی سیکسزم، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ وائلنٹ اگریسو سیکسزم بھی ہو سکتا ہے اور بینیولنٹ سیکسزم بھی. ایک اپروچ کے مطابق اور ایک پوائنٹ آف ویو کے مطابق سیکشل ہراسمنٹ میں بینیولنٹ سیکسزم کا بہت ہاتھ ہے. Sexual harassment and benevolent sexism. In many cases, sexual harassment has its roots in benevolent sexism. The offender apparently expresses concern, sympathy, or benevolence, whereas in fact, the self-esteem and self-confidence of the target is being undermined. Benevolent sexism سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تو کسی کے ساتھ آپ بہت benevolence کا اور محبت کا اور اچھے سلوک کا اظہار کریں، اور اس کے نتیجے میں دراصل عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنا شروع کر دے اور غیر محفوظ. سیکشل ہراسمنٹ میں بھی بینیولنٹ سیکسزم پایا جاتا ہے. بظاہر بہت فیورز دینے کی کوشش کی جاتی ہے فیمیلز کو، لیکن اس کے نتیجے میں ان کے لیے ہرٹ کاز ہوتی ہے، ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے اور ان کے لیے بہت سی پریشانیوں کا باعث یہ چیز ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو اس میں سیکشل ہراسمنٹ میں دیکھی گئی ہے ریسرچ میں وہ ہے پاور، اور پاور ایسیمیٹریز، یعنی ایسیمیٹریکل طریقے سے جو ہے وہ پاور ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور پاور کا ایک امبیلنس ہے میلز اور فیمیلز میں. مین ہیو آل دا پاور اینڈ دے آر ڈومینیٹنگ دا سوسائٹی ایز ویل ایز دا آرگنائزیشن. تو جس کے پاس پاور زیادہ ہوگی وہ کم پاورفل کے ساتھ یا پاور لیس کے ساتھ ایکسپلوٹیشن کا رویہ اختیار کر سکتا ہے. اور کیونکہ زیادہ تر آرگنائزیشنز میں پاور مردوں کے ہاتھ میں ہے، اور تو یہی وجہ ہے کہ فیمیلز ایکسپلائٹ ہوتی ہیں اور ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. ایسا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ اگر عورتیں جو ہیں ان کے پاس پاور زیادہ ہو تو وہ بھی کئی طرح سے مردوں کے ساتھ جو ہے برا سلوک کر سکتی ہیں، ان کو تھریٹن بھی کر سکتی ہیں اور ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے بہت سے کام بھی کرواتی ہیں. لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جو پاور پالیٹکس ایک آرگنائزیشن میں ہے اور جو پاور اسٹرکچر آرگنائزیشن میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی سیکشل ہراسمنٹ کا چانس جو ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. پاور اگر ڈی سینٹرلائز ہوگی، زیادہ اچھی طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگی، نیچے تک ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگی، ہر لیول پر موجود ہوگی تو سیکشل ہراسمنٹ کا چانس کم ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوگی تو لوگوں کے پاس زیادہ چانس ہوگا، زیادہ اختیار ہوگا کہ وہ فیمیلز کو ایکسپلائٹ کر سکیں اور ہراس کر سکیں.
یہ تو تھیں کچھ باتیں اس بارے میں کہ عورتوں کا کام، عورتوں کی ترقی اور ان کے اپنے ایمبیشنس حاصل کرنے کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، سیکشل ہراسمنٹ کیا چیز ہے اور کس طرح سے وہ عورتوں کی پروفیشنل لائف میں ایک بڑے ہرڈل کا رول ادا کرتی ہیں، اور بہت سی عورتیں جس کی وجہ سے ڈسکریج ہو جاتی ہیں اور کام کرتی ہی نہیں یا اپنا کام بدل لیتی ہیں اور صرف خواتین کے اداروں میں کام کرتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ آخر اس ایشو کو ہینڈل کیسے کیا جائے، ہاؤ ٹو ٹیکل ود دا ایشو آف سیکشل ہراسمنٹ۔ کچھ بنیادی اسٹیپس ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں، سوسائٹل لیول پر بھی، انڈیویجول لیول پر بھی، اور اگر ایسا ہو جائے تو ان جنرل ہم معاشرے میں اپنی خواتین کو ایسی تربیت دے سکتے ہیں، اپنے میلز میں ایسی سینسٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیز کریں نہ، اور فیمیلز میں یہ تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو اس کو ہینڈل کر سکیں۔ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز کین بی اڈاپٹیڈ ٹو ہینڈل the sexual harassment issue. A. By developing state legislation and following International Declaration of Human Rights and implementation and enforcement of the same. B. By making supportive and female-friendly organizational rules and regulations. C. Designing and running children's, especially female children's, awareness campaigns so that they learn from the very beginning as to how to handle such situations, and encouraging them to shed inhibitions in expressing such experience. D. Complaint boxes in organizations should be introduced. E. Assertiveness training can be of help. The ability to say no when you want to say no needs to be learned. تو اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کریں، ہیومن رائٹس کے جو انٹرنیشنل چارٹرز ہیں وہ ان کو فالو کریں، اپنے ملک کے قوانین بنائیں اور ان کو سختی سے انفورس کریں، امپلیمنٹ کریں، بچوں کو یہ تربیت دیں کہ جب ان کے ساتھ ایسے ایکسپیرینسز ہوں تو وہ ضرور بتائیں، اس کو ایکسپریس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرٹیونیس کی ٹریننگ دی جائے کہ جب ان سے کوئی ایسی چیز کروانا چاہے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تو اپنی پوری کریج کے ساتھ اس سے انکار کریں، اور آرگنائزیشنس کے رولز اور ریگولیشنز ایسے ہوں کہ لوگوں کو کم سے کم موقع ملے عورتوں سے زیادتی کرنے کا، اور اگر وہ زیادتی کریں کسی طرح سے تو ان کے لیے پیونیٹیو ایکشن بھی جو ہے وہ وہاں پر بتایا جائے کہ یہ ہوگا۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو بہت حد تک ورک پلیس پر ہونے والی سیکشل ہراسمنٹ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اسکول میں، اس کے بعد بڑے لیول پر تعلیمی اداروں میں، آرگنائزیشنز میں ٹریننگ کے وقت، ان سروس ٹریننگ کے دوران اس ایشو کے بارے میں بات کی جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو اور بچوں کو سینسٹائز کیا جائے تو بہت حد تک سیکشولی ہراس کرنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، وہ اپنا انداز بدل لیں گے اور ان کو لگے گا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور ایک انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سب کچھ کرے۔ دوسری جانب جن لوگوں کے ساتھ خواہ وہ میلز ہوں اور فیمیلز سیکشول ہراسمنٹ کا سلوک ہوتا ہے ان میں بھی یہ کریج پیدا کی جائے، اور اچھی تعلیم کے ذریعے، اچھی ٹریننگ کے ذریعے یہ ڈیفینیٹلی یہ ہمت اور یہ حوصلہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھے تو آپ اس کو انکار کر سکتے ہو، اس کو اس طریقے سے جواب دے سکتے ہو کہ آئندہ سے اس شخص کی حوصلہ افزائی ہی نہ ہو، وہ ڈسکریج ہو جائے اور وہ سوچ لے کہ ہاں اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت، کیونکہ یہاں پہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو چیز یا جو شرارت یا جو زیادتی کسی فیمیل کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں بڑا ہاتھ اس بات کا ہے کہ فیمیل بھرپور سختی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتی، وہ اپنے آپ کو کیونکہ کمزور سمجھتی ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا عام طور پہ، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اسی سختی کے ساتھ اور بہت بری طرح سے اس کا جواب دیں گے۔ So it is also a matter of feeling about yourself and the self-concept and the self-esteem that a man or a woman have. So مرد اور عورت جو فیلنگز اپنے بارے میں رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ہی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا ایک سبمسیو ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں جہاں پہ ہم نے بات کی عورتوں کے کام کرنے کی اور سیکشول ہراسمنٹ کی، آخری میسج شاید یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا قابل اور جتنا اہل سمجھتے ہیں
اور اسی کے مطابق آپ ایکٹ کرتے ہیں اور ری ایکٹ کرتے ہیں، اسی سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے تو وہی پاور پالیٹکس والی بات ہے، لوگ آپ کا غلط استعمال کریں گے، آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے، آپ کے کیے ہوئے کام کو اپنے نام سے دوسروں کو بتا دیں گے. اور اگر آپ ایک اسٹرانگ شخص ہیں، اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور اس بات کو یو کین میک شیور کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اسی طرح کے ایک اور اہم ایشو کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سچویشن میں کیا جینڈر ایشوز سامنے آتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.